حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمائے ہیں، حضرت خدیجہ ایمان لائیں، اپنے مال سے مدد کیا، ساری چیزیں کی۔ جانتے ہیں جب حضور پاک نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، آپ کی عمر 25 سال تھی، ان کی 40 سال۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال گزارے، 25 سال گزارے۔ حضور کی عمر پاک 50 سال ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اس بیچ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ ان 25 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا، صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عورت عام عورتوں کی طرح نہیں تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی سپورٹر کہ رہتی دنیا تک ان کے احسانات پوری امت نہیں چکا سکتی، پوری امت نہیں چکا سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضرت عائشہ نکاح میں آئی تھی۔ یہ بھی حدیث ہے حضرت عائشہ کی، کہتے ہیں ہر بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کبھی مجھے غیرت آتی تھی اور میں کہتی تھی کہ صرف آپ کی ایک ہی بیوی ہے کیا حضرت خدیجہ؟ ہر بات میں آپ خدیجہ کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ ہاں وہ اس بیوی کی طرح کوئی دنیا میں آ ہی نہیں سکتی، میں اس کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ کرتا رہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب کبھی حضرت خدیجہ کے متعلق سوال کرتی، میرے آقا فرماتے جب پورے مکہ والوں نے مجھے جھٹلایا تھا تو خدیجہ نے اپنایا تھا، جب لوگ مجھ پر سوشل بائیکاٹ کر چکے تھے خدیجہ نے اپنا پورا مال مجھ پر قربان کیا تھا، جب لوگ ہمیں اپنے گھروں سے دور کر چکے تھے تو خدیجہ میرے ساتھ دن و رات رہا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ کیسی سپورٹر تھی جانتے ہیں؟ غار ہیرا 3000 فٹ اونچی پہاڑی آج بھی مکہ میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی عبادتوں کے لیے غار ہیرا جاتے تھے اور وہاں کبھی کبھار 2 دن 3 دن تک آپ قیام فرماتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ اپنے گھر سے کھانا لے کر دن میں 2 مرتبہ کبھی 2 دن میں 3 مرتبہ اوپر چڑھ کر کے جایا کرتی۔ آج جو گئے ہیں عمرہ یا حج کے لیے جنہوں نے چڑھائی کی ہوگی انہیں معلوم ہے ایک بار چڑھ کے آنے کے بعد 8 دن سو جاتے ہیں لوگ، اتنی تکلیف ہوتی ہے، بہت اونچی پہاڑی ہے۔ اور ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اپنے رفیق حیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر سے کھانا لے کر اتنی بلندی پر جاتی، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے ہوتے غار ہیرا سے یا اپنے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو کر انتظار کرتی۔ لوگ گزرنے والے کہتے ہیں خدیجہ آ جائیں گے تیرے شوہر، ابھی اوپر سے اتر رہے ہیں، تو باہر کیوں کھڑی ہے، چھاؤں میں کھڑی ہو جا۔ حضرت خدیجہ کہتی مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میرے شوہر دھوپ میں چلے آ رہے ہوں اور میں چھاؤں میں کھڑی رہوں، جب تک وہ میرے پاس نہ آ جائے میں بھی وہیں سے ہی کھڑی رہوں، اس لیے کہ وہ دھوپ میں آ رہے ہیں تو میں بھی دھوپ میں کھڑی رہوں۔ یہ ان کی محبت تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری لمحات ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری بیویوں میں ایک خصوصیت حضرت خدیجہ کو یہ بھی حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اولاد حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہوئے، حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے ہوئے۔ صرف ایک ہیں حضرت بی بی ماریہ قبطیہ کے نام سے، وہ باندھی تھی، لیکن ازواج مطہرات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف اور صرف حضور کے اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئے، باقی کسی سے نہیں۔ 6 اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولاد کی ماں حضرت خدیجہ، بلکہ یوں سمجھو آج پوری کائنات میں پھیلے ہوئے سادات کی بھی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ یوں تو حضور کی اور بھی ازواج مطہرات ہیں، سادات کی کوئی اور ماں ہو سکتی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الگ الگ بیویوں سے الگ الگ نسل ہوتی، لیکن رب ذوالجلال نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولاد کی ماں ہونے کی شان صرف حضرت خدیجہ کے سر رکھا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سنیے حدیث پاک،
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ رفیقہ حیات، اپنی زندگی کی شریک حیات، جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے لیے لٹایا تھا، آخری وقت جب آیا حضرت فاطمہ کو بلاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت باہر تھے، حضرت فاطمہ سے کہتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی مجھے لگتا ہے میرے آخری دن ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی اس وقت، اور کہتی کیا ہے، مجھے میری طبیعت کی فکر نہیں، فاطمہ میرے جانے کے بعد اپنے بابا کا خوب خیال کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق وصیت کر رہی ہیں، حضرت فاطمہ سے کہہ رہی میں نے زندگی کے ہر لمحے یہ کوشش کرتی رہی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل اقدس پر ایک ہلکی خراش بھی نہ آنے پائے۔ اے فاطمہ تم میں سے کوئی بھی اپنے باپ کے متعلق ایک ہلکی خراش آنے والا بھی معاملہ نہ کرنا۔ اس مرض کی وقت یہ وصیت کر رہی ہیں جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دنیا کی مالدار خاتون تھیں، بڑی مالدار تھیں مکہ کی، لیکن جانتے ہیں آخر وقت وصیت کیا کر رہی؟ حضرت فاطمہ سے کہتی ہیں ابا جان سے جا کر یہ ایک بات میری کہہ دینا، اگر میری آنکھیں بند ہو گئیں تو صرف مجھے قبر میں اتارنے کے وقت وہ اپنا جبہ یا اپنی چادر مجھے دیتے ہیں، بس وہ اپنی چادر میں لپیٹ کر مجھے دفن کریں، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور خواہش نہیں۔ یہ حضرت خدیجہ کی آخری وصیت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ رفیقہ حیات جنہوں نے زندگی میں حضور کے ہر قدم پر ساتھ دیا ہے، ہر قدم پر۔ جب یہ بات حضرت فاطمہ نے اپنے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی تھی اور ان کو دفن کیا گیا حضور کی چادر مبارک میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا۔ جنت المعلی مکہ کے قبرستان میں وہ آج بھی آرام فرمائے۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا اماں کی صرف یہ خواہش تھی، انہوں نے مجھ سے کہا تھا فاطمہ بابا سے کہہ دینا میرے آخری وقت اپنی چادر دے کر مجھے دفن کریں۔ میرے آقا کی آنکھوں سے بڑے بڑے آنسوؤں کے قطرے نکلے۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ گواہ ہو جا، خدیجہ نے مجھ سے صرف چادر مانگی، اگر وہ میرے جسم کی چمڑی مانگتی تو بھی میں اتار کے دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا جلد وہ مانگتی، اگر میرے جسم سے وہ میری جلد مانگتی وہ بھی میں اسے اتار کر دیتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت تھی اس رفیق حیات کے ساتھ، حتیٰ کہ جس سال حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی وہ پورے سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا، یہ غموں کا سال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے آپ کی وفات پر۔ ایک لائف پارٹنر دنیا سے چلا جائے تو میرے عزیزو واقعی دل کا صدمہ ہے یہ۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں بیوی کھیلنے کا نام ہے، بیوی صرف اور صرف مزے لینے کا نام ہے، ایک مشین کا نام ہے، اپنے گھروں کے کام کاج کرانے والی باندیوں کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارا اور اس کا جسم جب ملتا ہے تو یوں سمجھ لو اب جسم دو ہوں گے لیکن جان ایک ہو جاتی ہے، اور وہی حقیقی زندگی ہے۔ جن کی زندگیوں میں اس طرح کی محبت نہیں وہ جہنم بن جاتی ہے دنیا میں۔ شوہر چھوٹی چھوٹی بات پر عورت کے پیچھے لگا ہوا ہے، عورت چھوٹی چھوٹی بات پر مرد کے سر پر چڑھی ہوئی ہے، کون سی خاک زندگی گزار رہے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمانوں کی خبر دی، حضرت خدیجہ نے قبول کر لی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، ان کی ہر بات تسلیم کرنا ضروری، لیکن وہ ہمارے لیے نمونہ عمل بھی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے فرمایا تمہارے لیے رسول کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ ماں خدیجہ کے اخلاق کو سیکھیں، اپنے شوہر کے ساتھ کہاں کہاں کھڑا ہونا چاہیے، اور مردوں کو یہ چاہیے کہ اپنی بیویوں کی مواسات، ان کی غم کے متعلق ان کے حالات کی خبر گیری کیسے کیا جائے۔ جب بیمار ہو جائے عورت تو تمہارے اوپر یہ فرض ہے میرے عزیز کہ اس کی تیمارداری کرو۔ آج کتنی بری رسم ہے، کتنا برا رواج ہے، جیسے عورت بیمار ہو جائے اسے بھگا دیا جائے، جاؤ اماں کے پاس مائکے میں چلی جاؤ، جب ٹھیک ٹھاک ہونا تو آ جانا۔
تم نے اس سے جو قبلتو کہا تھا، نکاح میں قبول کیا تھا، کیا صرف اچھی اچھی چیزیں قبول کیا تھا؟ یہی حال اگر تمہارے ساتھ ہو جائے، نکاح کر لیا، 4 مہینے کے بعد تمہارا پیر سڑ گیا، کیا کرو گے؟ میرے عزیزو، زندگی میں دونوں قسم کے معاملات میں نے دیکھے۔ بعض وہ عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کی معذوری کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ لگی رہیں اور وہ جنتی عورتیں ہیں، اور اسی طرح بعض وہ مرد ہیں جنہوں نے عورتوں کی بیماری میں بھی ان کا ساتھ دیا۔ میں جانتا ہوں ایسے معاملات، میرے سامنے ایک معاملہ ایسا آیا تھا جو دل دہلا دیتا ہے۔ میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں، یہ حقیقی واقعہ ہے میرے عزیز، چند سالوں پہلے کا حقیقی واقعہ۔ شوہر اور بیوی، نئی زندگی تھی، شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن اچانک بیوی کو ایک بیماری شروع ہو گئی، ایسی بیماری کے چہرے پر برے داغ آ گئے، بڑی بڑی پھنسیاں ہوتی، پھٹ جاتی اور زخم ہو رہا تھا، دیکھنے کی قابل نہیں رہ رہی تھی۔ ایک دن شوہر باہر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، شوہر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد واپس آیا تو اس کی آنکھیں جا چکی تھی، نابینا ہو گیا۔ اس کو گھر لایا، خاتون اس کی تیمارداری کرتی رہی، عیادت کرتی رہی، صحیح ہو گیا لیکن پکڑ کر کے چلانا پڑتا تھا۔ لیکن بیوی کی بیماری ایسی تھی کہ دن بدن وہ گلتی جا رہی تھی، گھٹتی جا رہی تھی، اور وہ داغ بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ لیکن اس کے لیے ایک خوشی یہ تھی کہ شوہر اسے دیکھ نہیں رہا ہے۔ عورتیں تو یہی چاہتی ہیں نا کہ اگر میری بدنما کوئی چیز ہو تو کم سے کم میرے مرد سے چھپی رہے۔ تو اسے ایک خوشی یہ تھی کہ شوہر دیکھ نہیں رہا ہے، آنکھیں جا چکی ہیں۔ اسی حالت میں اس کی تقریباً 2 سال یا 3 سال گزر گئے۔ 2-3 سال کے بعد عورت کو ڈاکٹروں نے کہا بھی تھا کہ یہ بڑے خطرناک مرض میں ہے، اس سے علاج مشکل ہے، اس کا علاج مشکل ہے۔ 3 سال یا قریب اتنے سالوں میں عورت کی وفات ہو گئی، عورت انتقال کر گئی، اور لوگوں نے جنازہ اٹھایا، دفن کیا۔ مرد جو تھا بڑا غمگین کہ ہاتھ پکڑ کر روزانہ اٹھاتی تھی، چلاتی تھی، پھراتی تھی، کھلاتی تھی، سب کچھ۔ جب جنازہ چلا گیا، لوگ آئے تو دیکھا کہ مرد خود سے اپنے گھر میں اندر جا رہا ہے، برتن لا رہا ہے، گلاس لا رہا ہے، خود سے سارے کام کر رہا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں، سب چیزیں۔ محلے والوں نے پکڑ کر کے کہا، تجھے سب دکھ رہا ہے؟ اس نے کہا، میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا، میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا۔ 3 سال سے تو صرف میں نے اندھا ہونے کا ایک بہانہ تلاش کر لیا تھا، صرف اس لیے کہ میری بیوی یہ سوچ رہی تھی کہ میرے چہرے پر بدنما داغ ہے، میرا شوہر مجھے کہیں چھوڑ نہ دے۔ میں نے اس کی فیلنگ کو برقرار رکھنے کے لیے اندھے ہونے کا ناٹک کیا تھا، اور وہ اس دنیا سے خوشی خوشی گئی ہے۔ بس مجھے اتنا احساس ہے، دنیا میں وہ مرد بھی ہیں جنہوں نے اپنی عورت کا دل رکھنے کے لیے 3 سال تک نابینا ہونے کا ایک ڈھونگ کیا، صرف اس لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، ان سے تم صرف نظر کر لو، قطع نظر کرو، اور اگر تم نے صرف خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کی تو تم نے کسی نفس یا کسی جان سے نہیں نکاح کیا، تم تو صرف اور صرف حسن سے شادی کی۔ یہ حسن 4 دن 5 دن کے بعد ختم ہوگا، تمہارے طبیعت کی اور بہلانے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو پھر ناچاکی نا اتفاقی بڑھ جائے گی۔ محبت جسم سے نہیں، روح سے ہوتی ہے۔ محبت اس کے چہرے کے سپاٹ ہونے سے نہیں، اس کے اخلاق و کردار سے ہوتی ہے۔ بہت ساری عورتیں وہ ہیں جن کی عادات سے تم محبت کرو، ان کے اخلاق سے محبت کرو، ان کے کردار سے محبت کرو، پھر دیکھنا ان کا کالا پن کبھی تمہیں احساس بھی نہیں دلائے گا، کبھی ان کا بھونڈا پن بھی تمہیں احساس نہیں دلائے گا، اگر اخلاق کی خوبصورتی اس کے اندر ہو۔ یہ مردوں کے لیے ضروری ہے میرے عزیزو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حسن سلوک اپنی خانگی زندگی میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا، کوئی نہیں لا سکتا۔
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ہر زوجہ کے ساتھ جو حسن سلوک فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی قرآن میں ازواج مطہرات کے آداب کے لیے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے لوگو جب کبھی تم رسول کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنے جاؤ گے پردے کے پیچھے کھڑے رہنا، حضور کی عورتوں کے بالکل مقابل آنا جائز نہیں، جبکہ وہ پوری امت کی مائیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ امہاتکم، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی مائیں انہیں بنایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ازدواجی زندگی